واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارے میں سورۃ قصص کی 77ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ آپ اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کریں، آخرت کا گھر تلاش کریں، آخرت کے گھر کی جستجو کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ہمارے نام آرڈر جاری فرمایا ہے اور ایک کام سے روکا ہے۔ اب وہ آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اپنی آخرت جو ہے وہ حاصل کریں، یعنی اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے اس کی راہ میں خرچ کر کے ڈھیروں ثواب حاصل کریں، اپنی آخرت جو ہے وہ اچھی کر لیں۔ لہٰذا جن جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں، یہ سمجھ کر کہ جس ذات نے یہ مال دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اسی کا وعدہ ہے اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا بدل بھی دے دوں گا۔ اب ذرا چند مثالیں توجہ سے سماعت فرمائیے کہ اللہ کے اس فرمان پر پہلے لوگوں نے کس قدر عمل کیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے دار آخرت کی کس طرح فکر کی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سخاوت ماہ رمضان کے اندر تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اس سے ہم بھی قیامت تک آنے والے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان پر کس قدر عمل کیا اور قیامت تک آنے والوں کو کس قدر سبق دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی وقت مال نہ بھی ہوتا اور سیل کی ضرورت کے مطابق کوئی چیز نہ بھی ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے سیل کو فرماتے جو کچھ تمہیں ضرورت ہے فلاں دکاندار کے پاس سے لے لو، ہم بعد میں اس کی ادائیگی کر دیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے حضور سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دکاندار کے پاس چلے جاؤ، جو چیز ضرورت ہے تو تم وہ لے لو اور ہم جو چیز آپ لے کے جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بعد میں ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اس کا مکلف تو نہیں بنایا ہے کہ جب پاس کچھ نہ ہو تو ادھار لے کے دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہ سمجھا، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ فرماتا ہے آپ جیسے خرچ کریں ہم کبھی بھی آپ کو محتاج نہیں کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کے خوش ہوئے اور فرمایا ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی خرچ اس طرح بھی کرتے تھے کہ جس وقت کوئی سیل آتا اگر پاس نہ ہوتا تو ادھار منگا کے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا جنگ کے لیے تم جو ہے مال جمع کراؤ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا ساز و سامان سوئی تک لے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ بلا فصل نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب اعلان سنا کہ تم جو ہے جنگ کے لیے مال جمع کراؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس موقع پر خوش ہوا کہ آج اللہ نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہوا ہے، آج حضرت ابو بکر سے میں نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے۔ تو اس طرح آدھا مال گھر کا لے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ جب بھی آپ سے جنگ کے موقع پر مانگا گیا یا ویسے کسی سائل نے سوال کیا کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی، گندم نہیں مل رہی تھی، تو آپ کے پاس جو ہے گندم کے باہر سے اونٹ لدے ہوئے آئے، کافی گندم آپ کے پاس تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ بیت المال کے لیے یہ گندم دے دیں، آپ چاہے 50% لے لیں نفع لیکن یہ گندم دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ 50% نفع لینا یہ جو ہے کم ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد لوگوں نے سنا کہ آپ نے اعلان کیا اور اعلان کروایا کہ جس کو گندم ضرورت ہے وہ آ کے لے جائے، اور وہ بھی مفت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے کہا اے عثمان پہلے تو آپ پیسوں سے نہیں دے رہے تھے، اب آپ مفت جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر ہم نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے ایسے تاجر سے سودا کرنا ہے کہ جو بہت زیادہ ہمیں نفع دے گا، ہم نے اس ذات سے سودا کیا ہے کہ جو ایک کے بدلے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے وہ نفع دیتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیے اللہ کی راہ میں جی کتنا مال خرچ کیا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مال جو ہے وہ جنگ کے لیے جمع کرواؤ۔ وہ حضرت ابو عقیل تازی مزدوری کر کے اپنا گھر کا گزر اوقات کرتے تھے، لیکن اب جب حضور کا یہ اعلان سنا دل کے اندر طرب پیدا ہوئی، دل کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوا کہ کاش کہ آج اس اعلان پر مجھے بھی کچھ دینا پڑتا، میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں بھی دے دیتا، لیکن ہمت نہ ہاری، ایک یہودی کے پاس گئے، یہودی اپنے باغ کو پانی بھر بھر کے سیراب کر رہا تھا، جا کے فرمایا کہ تیرے باغ کو اگر میں سیراب کر دوں تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ میں 4 سا کھجور دوں گا، یعنی 18 سیر کھجور۔
فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیرے باغ کو سیراب کا دیتا ہوں، لیکن اعلیٰ کوالٹی کی تو مجھے جو ہے کھجوریں دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ذرا جسم کے بھاری تھے، جلدی جلدی جو ہے وہ پانی بھر کے باغ کو سیراب کیا، اور پانی بھرتے ہوئے سانس جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا، لیکن ہمت نہ ہاری، محنت کر کے باغ کو سیراب کیا، اور جو قیمت طے ہوئی تھی وہ لے لی، اور کھجوریں جو ہیں 18 سیر لے آ کر 9 سیر کھجوریں گھر میں دیں، کیونکہ گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اور 9 سیر کھجوریں لے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے سے جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میرے اس صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھجوریں ہیں، ہر ڈھیر پر تھوڑی تھوڑی رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ انہی کھجوروں کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان کا جذبہ تھا، ان کا شوق تھا کہ تازی مزدوری کر کے وہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو عقیل یہ تھوڑی سی کھجور آپ لے کے آئے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس محنت کو جانتے تھے کہ کتنی یہ محنت اور مشقت کر کے یہ کھجوریں لے کے آئے ہیں، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں مختلف ڈھیروں کے اوپر ڈالو کہ انہی کھجوروں کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ کس قدر اللہ کے اس فرمان پر ان حضرات نے عمل کیا کہ اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کر کے اس طرح تم آخرت کا گھر حاصل کرو، آخرت کے گھر کو طلب کرو اور ثواب جو ہے تم حاصل کرو۔ اسی طرح یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، جس کی 17 تاریخ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے، اور اس طرح 11ویں والے کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ یہ 11ویں والے پیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، تو لنگر بانٹتے تھے، اسی وجہ سے آپ 11ویں والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حالانکہ وصال آپ کا ربیع الثانی کی 17 تاریخ کا ہے، لیکن حضور کا میلاد منانے کی برکت سے 11ویں والے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سبحان اللہ اللہ کی راہ میں بے پناہ مال خرچ کیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک سائل آپ کے پاس گیا، کہنے لگا قبلہ میں نے دریا کراس کرنا تھا، تو جو کشتی والا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے پیسے دو، کرایہ دو، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کشتی پر بٹھائیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سیل کو کرایہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور رقم جو ہے اس سیل کو دی۔ فرمایا اس ملا کو کہنا کہ یہ رقم ایڈوانس اپنے پاس رکھ لے، آئندہ کوئی غریب مسکین اگر دریا کراس ہونے کے لیے آئے تو اس سے تم نے کرایہ نہیں لینا ہے، اسی میں سے جو ہے وہ تم کاٹتے رہنا۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور سخی دل تھے، یہاں تک کہ آج کل کے جو پیرو شیخ ہوتے ہیں نا، ان کی ہر وقت نظر لوگوں کے جیبوں کی طرف ہوتی ہے کہ کون ہمارے لیے کچھ لے کے آتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کون سا اچھا عمل جو ہے اپنایا۔ آپ جب سفر کرتے تھے، سفر کے اندر آپ پوچھتے تھے کہ کون سا آدمی ہے جو بالکل غریب ہے، ہم نے اسی کے گھر کے اندر ٹھہرنا ہے۔ آج کل تو چھوٹے پیر ہوں یا بڑے پیر ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا جاگیردار، سب سے بڑا جو امیر آدمی ہے اسی کے پاس جا کے ٹھہریں، تاکہ وہاں سے کھانا بھی اچھا ملے گا، رہائش بھی اچھی ملے گی۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ وہ آپ غریب کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے نذرانے لے آتے تھے اور وہ نذرانے جتنے بھی اکٹھے ہوتے تھے وہ اسی غریب کو دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ غریب آدمی جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں رکھتا تھا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر میں ٹھہرتے، جتنے بھی نذرانے اکٹھے ہوتے اسی مکان والے غریب آدمی کو دے کر آگے جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے دیکھیے اللہ کی راہ میں کیا کیا مال خرچ کیا ہمارے بزرگان دین نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم مال خرچ کر کے دار آخرت کا گھر تم جو ہے اپنا سنوارو اور آخرت کے گھر کو تم طلب کرو اور تم جو ہے ثواب آخرت کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر ذرا یاد رکھیے صرف پیر نہیں تھے، عالم بھی تھے۔ آپ نے علم حاصل کیا، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فلسفہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں، آپ نے ہر فن کو مختلف استادوں سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ جو حدیث کا ماہر تھا اس سے حدیث کا علم لیا، جو فقہ کا ماہر تھا اس سے فقہ حاصل کی، یہاں تک کہ جتنے بھی علوم ہیں آپ نے محنت کر کے وہ علوم حاصل کیے۔ اور اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ ابھی چھوٹے سے تھے، باپ فوت ہو گیا، باپ کے فوت ہونے کے بعد آپ اپنے نانا جان کے پاس پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ 4 سال کی عمر میں جب آپ کو قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھانے کے لیے داخل کرایا گیا تو آپ نے 4 سال کی عمر میں 17 پارے یکدم سنا دیے۔ آپ کہیں گے یہ بھی عجیب بات، 4 سال کی عمر میں؟ ہاں، استاد جی نے بھی حیران ہو کے پوچھا بیٹا یہ 17 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ کہا کہ جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا، میری ماں اس وقت یہ 17 پارے تلاوت کرتی تھی تو وہیں سے میں نے یہ 17 پارے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ علم حاصل کرتے رہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے 35 سال تدریس فرمائی، مدرسے کے اندر بیٹھ کے 35 سال جو ہے فقہ پڑھائی اور حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، اور اس طرح مختلف علوم سے لوگوں کو نوازا۔ تو اس طرح جو ولی ہوتا ہے وہ علم کے بغیر نہیں بن سکتا، پیر بھی علم کے بغیر پیر نہیں بن سکتا، بلکہ پیر وہی ہوتا ہے کہ جو عالم بھی ہو اور اس کا جو عمل ہے وہ علم کے مطابق ہو، حضور کی سنت کا پابند ہو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، چلتے پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، اگر وہ میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، میری سنت کا تارک ہے، اس کو ولی ہرگز نہ سمجھنا۔ تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے دوران ذرا غور فرمائیے، آپ فرماتے ہیں بڑی مشکلات میں نے دیکھیں۔ 40 دینار میری ماں نے مجھے دیے تھے، بیٹا یہ اپنے سفر کے لیے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں جب گیا بغداد شریف کے اندر مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا رہا، چند مہینوں کے اندر وہ میرا جو خرچہ تھا 40 دینار وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دن تک مجھے کھانے کے لیے درختوں کے پتے بھی نہیں ملتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 5 دن تک جو کھانے کے لیے نہیں ملا، اور فرماتے ہیں میں پھر سوچا کہ چلو دریا کی من پر جاتا ہوں، وہاں پہ لوگ سبزیاں لے آتے ہیں اور وہ دھو کے جب جاتے ہیں پیچھے پتے جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، چلو میں جا کے وہاں کے پتے اٹھا کے کھا لوں۔ میں جو آگے پہنچا تو پہلے سے لوگ جو ہے وہ پتے اٹھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلیں پھر یہی لوگ پتے کھانے کے لیے اٹھا کے لے جائیں، میری خیر ہے۔ میں وہ پتے بھی نہ لے سکا وہاں سے، تو کئی سال فرماتے ہیں فاقہ میں گزرے، لیکن میں علم حاصل کرتا رہا، اور اس
پر میں نے صبر کیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، لیکن دن کو میں کیا کرتا، سبق پڑھتا، اور رات کو جو ہے اللہ کے حضور عبادت کرتا۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد کی منڈی تھی، اس کی مسجد تھی، وہاں پہ جا کے ایک کونے میں بیٹھا، اور وہاں پہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد بھونا ہوا گوشت اور روٹی جو ہے وہ لے کے آیا، بیٹھ کے میرے ساتھ کھانے لگا۔ پہلے تو اس نے مجھے صلح نہ کی، میں نے دیکھا تو جب وہ منہ میں لقمہ ڈالتا تھا میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا کہ میرے منہ میں لقمہ روٹی کا آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ روٹی کھانے والا کہتا ہے کہ بچے آپ بھی میرے ساتھ کھا لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانا۔ اس نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ ملایا۔ جب میں ایک لقمہ لیا تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ ایک عبد القادر جیلانی بندہ رہتا ہے تو اس سے مجھے ملنا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ کی ماں سے آپ کا کچھ خرچہ لے کے آیا تھا، اور میرے پاس اپنا بھی یہاں پہ رہائش کے لیے خرچہ تھا، لیکن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دن گزر گئے، آپ ملے نہیں، میرے پاس جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر بھی میں 3 دن تک بھوکا رہا۔ 3 دن کے بعد جو آپ کی امانت تھی، آپ کی ماں نے بھیجی تھی، تو اس میں سے اب میں یہ روٹی اور گوشت لے کے آیا ہوں، یہ کھانا آپ کا ہی ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آنے والے شخص سے کہا کوئی بات نہیں، آپ بلا جھجھک کھانا کھائیں، اور فرماتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، کچھ بچ بھی گیا، پھر میں نے کہا یہ کھانا ہے آپ ساتھ لے جائیں، اور جو خرچہ میری ماں کی طرف سے وہ لے کے آیا تھا اس میں سے بھی میں نے اس کو دیا کہ آپ جائیں، راستے کے اندر آپ کے کام آئے گا۔ تو اس طرح ذرا غور فرمائیے کہ طالب علمی کے دور میں کتنی مشکلات انہوں نے دیکھی کہ کئی دن تک جو ہے کھانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے تھے۔ حضرات گرامی آپ حیران رہ جائیں گے سن کے کہ آج کل ہم لوگ مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی منگتے ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر گئے گزرے ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیے ان علماء نے طالب علمی کے دور میں اور طالب علمی کے بعد جب وہ سارے علوم حاصل کر لیے اس کے بعد کتابیں لکھیں اور علمی کام کیا، اور اس دوران ان لوگوں نے کس قدر محنتیں کی۔ صاحب ہدایہ کی جو کتاب ہے، ہدایہ یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی ایک شرح ہے بنایہ۔ وہ بنایہ جو ہے 13 سال لکھتے ہوئے صاحب بنایہ کو، علامہ عینی کو جو ہے وہ وقت گزرا، لکھا ہے بنایہ کے اندر 13 سال آپ نے روٹی نہیں کھائی۔ کتنا سا؟ 13 سال روٹی نہیں کھائی۔ کیوں؟ روٹی کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، واش روم جانا پڑے گا، وہاں پہ وقت جو ہے وہ خرچ ہوگا، وہ وقت بچانے کے لیے صرف پانی پر گزر اوقات کیا، وہ بھی پیاس جتنی لگتی تھی اتنا پانی پیتے، کھانا روٹی جو ہے وہ نہیں کھائی، وقت بچا کے۔ اس طرح ہدایہ کی یہ شرح لکھی اور اس طرح شرح لکھ کے فقہ کی اس کتاب کو حل کیا۔ تو ذرا غور فرمائیے ان علماء کی کتنی محنتیں ہیں، اور ان کے لیے مدرسے میں رہتے ہوئے کھانا جو ہے وہ بھی باقاعدہ اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست جو ہے اس طالب علم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ خود پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس کی موٹی مثال موجود ہے مدارس کے اندر، لوگ 1 سال کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ جا کے دے آتے ہیں، تو اس طرح جو ہے باقاعدہ پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے کہیں پہ 1000 لوگ رہتے ہیں، کہیں پہ جناب 500 طالب علم، کہیں پہ 200 لیکن باقاعدہ ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں کسی کے دل میں ڈال لیتا، جو مدرسے کے اندر میرے محبوب کے
مہمان رہ رہے ہیں، تم جا کے ان کے لیے آٹا بھی پہنچاؤ، سالن کا انتظام بھی کرو۔ تو اس طرح نہ کوئی مدرسے والا جا کے کسی کو کہتا ہے ہمارے پاس آٹا نہیں ہے اور سبزی کے پیسے نہیں ہیں، تم جو ہے مہربانی کرو، بلکہ خود بخود لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کے مدرسے کے طالب علموں کا خیال رکھا، اپنے گھر ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرتے ہوئے کئی مشکلات دیکھیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور علم حاصل کرنے کے بعد 35 سال جو ہے آپ نے تدریس فرمائی اور اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو جو ہے علم کا فیضان دیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ عراق کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک وقت کے اندر عبادت کروں گا اور اس وقت کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہوگا پوری دنیا میں ہی وہ عبادت کروں گا، اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ بڑا مسئلہ تھا، اگر ایسی عبادت نہیں کرتا تھا تو اس کی بیوی جاتی اور اس کو 3 طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ تو اس طرح عراق کے جتنے مفتیان کرام تھے ان کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو کسی نے بھی اس مسئلے کا حل نہیں بتایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا یہ کتنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس شخص کو کہو مکہ شریف چلا جائے، حرم شریف جو ہے وہ خالی کروا دے، سارے لوگ ہٹ جائیں، وہ اکیلا وہاں پہ عبادت کرے، تو وہ ایسی عبادت ہے طواف والی کوئی اور نہیں کرے گا، وہ اکیلا کرے گا، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی بھی بچ جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے جی حل کس نے کیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج کل کے پیروں کو خود کو نہ وضو کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے جی فرائض واجبات کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو پیر بناتے ہیں کہ جو دم کر دے، کوئی پوری شوگر کی دے دے، اور اس طرح جی کوئی بھی بیماری کا علاج کرے، ہم کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، چاہے وہ ایک نماز نہ پڑھتا ہو، اور اس طرح اس کے بڑے قبے اور جناب بڑا آستانہ ہو، لیکن یاد رکھیے پیر وہی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے عین مطابق وہ چلتا ہو۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 سال تدریس بھی فرمائی، لوگوں کو علم بھی دیا، تو اس لیے اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں، اور جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہم جو ہے ان کو حاصل کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم اپنا حصہ دنیا سے نہ بھولو۔ کیا مطلب؟ جتنا کماتے ہو اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کیا کرو، ایسا نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے تم پہن کے رکھو اور اس طرح بھوکے پیاسے رہو اور دنیا والوں کو دکھاؤ کہ ہم بالکل غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کرنا، اگر میری طرف سے تمہیں نعمتیں ملی ہیں، مال و دولت ملا ہے، تو اس کا اظہار بھی تمہیں کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہنو اور اس طرح اچھا کھاؤ پیو، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نظر نہ آئے کہ تم واقعی جو ہے غریب مسکین ہو اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ یہ ناشکری ہوگی۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اپنے اوپر خرچ کرو، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہماری ثقافتیں باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ بالکل فاقہ ہوتا ہے، بلکہ روزانہ تقریباً فون یا لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، یہ ہمارے خاوند ہیں، ان کی آمدنی بھی ہے، وہ اپنے بھائی کے گھر جو کچھ ضرورت ہو وہ لے کے دیتے ہیں، اگر کوئی اور فقیر محتاج منگتا آ جائے اس کو تو دے دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، گھر کے اندر نہ گھی لے کے دیتے ہیں، نہ آٹے کا انتظام، نہ کوئی اور اخراجات ہمیں دیتے ہیں۔ یقین فرمائیے رات کو بھی فون آ رہا تھا، یہ اس کا ہمیں حل بتائیں کیا کریں۔
تو اس بارے میں ذرا ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ رات دن عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو جو ہے اللہ کے حضور عبادت کرتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کو ملنے کے لیے گئے تو ان کی جو بیوی تھی ام دردہ، وہ عام کپڑوں میں ملبوس تھیں، یعنی آپ عام کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلمان نے ام دردہ سے پوچھا یہ تمہاری کیا حالت ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے آگے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابوالدرداء کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، نہ ہمارے کپڑوں کا، نہ ہمارے کھانے پینے کا۔ تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا ان کے سامنے رکھ کے فرمایا اے سلمان تم کھاؤ کھانا، میں چونکہ روزے دار ہوں میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے روزہ توڑا، کھانا کھایا۔ پھر جو ہے رات جب ہوئی، حضرت ابوالدرداء کھڑے ہو کے قیام کرنے لگے۔ حضرت سلمان نے فرمایا نہیں آپ سو جائیں ابھی۔ پھر کچھ دیر سوئے، پھر اٹھے، پھر قیام کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی سو جاؤ۔ رات کا آخری حصہ جب آیا فرمایا اب اٹھو تم قیام کرو۔ تو جب قیام کیا فارغ ہوئے، فرمایا اے ابوالدرداء تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تو ان سارے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہر حق والے کا حق دینا ہے۔ آپ کی جان کا حق ہے تو دیں، بیوی کا حق ہے تو بیوی کو حق دیں، اللہ کا حق ہے تو اس کا بھی آپ حق اللہ تعالیٰ کو دیں۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ دن کو آپ روزے رکھیں، رات کو قیام کریں تو بیوی بھوکی بیٹھی رہے اور اس طرح ان کے پاس اخراجات نہ ہوں اور اس طرح وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا سے تارک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے حقوق وہ ادا نہ کریں، دنیا کے چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بیوی کے جو حقوق ہیں وہ چھوڑ دیں، اولاد کے حقوق ہیں وہ چھوڑ دیں اور الگ تھلگ جا کے مسجد میں بیٹھیں۔ تو یہ دنیا داری کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی ٹچ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، مخلوق خدا کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ لہٰذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولیں، یعنی کہ جو صحت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، مال و دولت ہے، اس کے ذریعے فرمایا کہ اپنی آخرت سنواریں، اپنی آخرت اچھی کریں۔ تو اس طرح جو ہے اگر صرف نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، جناب وہ روزے رکھتے رہیں، اس طرح آخر گھر والوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، باقی عزیز رشتہ داروں کے حقوق، تو فرمایا ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے خود فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات نا بندہ کسی سے کوئی بات سن کے نا آگے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتا ہے، وہ ہمارا فلاں دوست ایسے ہے ویسے ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کسی سے سن لیا، وہ دشمن ہوتا ہے، اس کا مخالف ہوتا ہے، وہ خواہ اپنی طرف سے بات کر دیتا ہے، ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بہتان ہوتا ہے، یہ الزام ہوتا ہے، اور اس الزام اور بہتان کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں، اس کی پہلے تحقیق کریں کہ واقعی یہ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اگر پایا جاتا ہے اس کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ دوسروں کو کہنا شروع کر دیں کہ ہمارا فلاں دوست تو ایسے ہے جناب، وہ تو دھوکے باز ہے، لوگوں کو بلا وجہ لوٹتا ہے، چیزیں جو ہے وہ 2 نمبر دیتا ہے، پیسے جو ہے وہ 1 نمبر کے لیتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نا کسی سے سن کے آگے پھیلانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا حق ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے بھی صحیح، تحقیق کر کے اس کو سمجھائیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا